اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آپ کے لیے لایا ہے فیوچر ٹی وی ماہ رمضان میں پروگرام فضیلت رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان مفتی عابد مبارک المدنی۔ ہم انشاءاللہ عز و جل رمضان میں ساتھ رہیں گے اور میں بتاؤں گا آپ کو کچھ باتیں فضیلت رمضان کے متعلق۔ سب سے پہلے تو تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور رمضان المبارک کی ان عظیم ساعتوں، برکتوں، رحمتوں، مغفرت بھرے لمحات، جہنم سے آزاد کیے جانے والے خوش نصیب لوگوں کے لیے بشارتیں، یہ سب جو آ رہی ہیں وہ اس مبارک مہینے میں آ رہی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی کا فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العزت نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا۔ میرے آقا نبی مکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان وقام لیلہا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او تأخر۔ اس حدیث کو روایت کیا مختلف کتب احادیث میں، مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 114 پر بھی موجود ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس رمضان کی راتوں میں قیام کیا، یعنی کہ تراویح کی نماز ادا کی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ ایمان والا ہو اور اپنے روزے کا احتساب کرنے والا ہو، تو اس سے پہلے کہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو بھی ہوئے۔ اتنا عظیم الشان مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دیا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب برکتیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہیں، جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان بھی عطا فرمایا، قرآن بھی عطا فرمایا، خود رحمان نے اپنا ظہور بھی فرمایا، جن کے صدقے میں فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو آج کے اس پہلے پروگرام میں مبارکباد کے ساتھ یہ امید پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم گنہگاروں، سیاہکاروں، ذلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں جو پورا سال گناہوں میں غرق رہتے ہیں، وہ کون سا گناہ ہے جو ہم لوگوں سے سرزد نہیں ہوتا؟ بنی اسرائیل ایک ایک گناہ کی وجہ سے بگاڑ دیے جاتی تھی شکلیں ان کی، آج وہ سارے کے سارے گناہ مجموعی طور پر ہم لوگوں کے اندر پائے جا رہے ہیں، وہ ساری برائیاں پائی جا رہی ہیں، وہ معاشرتی برائیاں، وہ کم تولنے کی برائیاں، وہ ذخیرہ اندوزی کی برائیاں، وہ لوگوں کے گلے کاٹنے کی برائیاں، وہ ساری پائی جا رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم بگڑتے نہیں، اور اس رحمان نے ہم پہ کرم فرمایا ہوا ہے۔ اب اس کرم کے ساتھ وہ ہم پر مزید مہربانی فرما رہا ہے کہ تم سدھر جاؤ، وہ چاہتا ہے سدھر جاؤ، تو میں تمہیں دے رہا ہوں رمضان، میرا اللہ فرماتا ہے، اور وہ رمضان صرف تمہیں نہیں دے رہا، یہ روزے صرف تم پر پہلی مرتبہ کوئی مقرر کی ہوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ
कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जो लोग आए थे ना उनको भी दिए, उन सब उम्मतों के रोजे थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम लोग मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, उस अल्लाह से डरने वाले हो जाओ। चांस मिल रहा है, चांस पे चांस, चांस पे चांस, चांस पे चांस। कौम तो ऐसे हैं कि 100 में से 100% फेल हैं, लेकिन शान महबूबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दफा फिर चांस मिल जाता है, तो इस दफा फिर चांस मिल रहा है, हमें फिर रमजान मिल गया माशाअल्लाह। अभी रमजान जो है इसको हमने बरकतें समेटते हुए गुजारना है, इसकी रहमतें लूटते हुए गुजारना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले मिंबर पे पांव रखा, आमीन। दूसरे मिंबर पे पांव रखा, आमीन। तीसरे मिंबर पे स्टेप जब चढ़े तीसरे पे, फरमाया आमीन। साहबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले तो कभी आपने आमीन आमीन और आमीन तीनों स्टेप पर नहीं फरमाया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अभी जिब्राइल आए थे और जिब्राइल दुआ कर रहे थे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कीजिए, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स जो अपने बूढ़े वालिदैन में से दोनों या किसी एक को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत अपने ऊपर लाजिम ना करवा ले। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आमीन। तो जिनके वालिदैन जिंदा हैं वो बड़े खुश नसीब हैं, इनके लिए जन्नत का बड़ा शानदार इंतजाम है। लेकिन अगर उन्होंने खिदमत नहीं की, सताया, रुलाया, तो बेड़ा गर्क भी बराबर का होना है, क्योंकि फरिश्तों के सरदार दुआ कर रहे हैं और नबियों के सरदार आमीन कह रहे हैं। फिर फरमाया, जब दूसरे स्टेप पर गया तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाइए, जिसके सामने आपका नामी इसमें गिरामी लिया जाए और वो आप पर दुरूद ना भेजे, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, नाक खाक आलूद हो जाए। मैंने कहा आमीन। खुश नसीब हैं वो लोग जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी सुनते हैं। कोई अपने अंगूठों को चूमता है, अब आंखों से लगाता है, कोई दुरूद सलाम पढ़ता है, कमाल लोग हैं। और बदनसीब हैं वो लोग जो मेरे आका अलैहिस्सलाम का नाम बेअदबी से लेते हैं, अपने आप को उम्मती भी कहते हैं और दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़ते, लापरवाही करते हैं। बड़ी वईद है उनके लिए। फिर तीसरी मर्तबा जब आमीन की वजह बयान फरमाई तो फरमाया कि प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर दीजिए, जो रमजान का महीना पाए और इस रमजान के महीने में इबादत करके जहन्नम से अपने आप को बचाकर अपने ऊपर जन्नत को लाजिम ना कर ले, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मोहर लगा दी, आमीन। मेरे आका अलैहिस्सलाम आमीन कहें और कबूल ना हो, कैसे हो सकता है? अब समझिए इस चीज को, ये तीनों दुआएं फरिश्तों के सरदार कर रहे हैं और नबियों के सरदार आमीन कह रहे हैं इन तीनों दुआओं पर। तो रमजान में जिसके वालिदैन हयात हैं, आज तक खिदमत नहीं की, तो भी तौबा की तौफीक अल्लाह देता है, शैतान कैद हो जाता है, बंदा थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है इबादत करते हुए। अगरचे चक्कर में इतना डाला हुआ ना, चक्कर समझते हैं ना, चक्कर मतलब ये है कि अब एक टायर घूम रहा है और पेंडल मारे जा रहे हैं, उसके बाद आप पेंडल ना मारे, पाँव हटा लें, अब पेंडल चलता रहेगा, पूरे 11 महीने शैतान घुमा घुमा के बेड़ा गर्क किया रखा। अब 1 महीने के लिए कैद हो गया, हम अभी भी उसके चक्कर में घूम रहे हैं। घूमना नहीं है, रुक जाना है।
توبہ کی توفیق اللہ دیتا ہے رمضان میں، تلاوت قرآن، تہجد، سحری میں اٹھنا ہوتا ہے۔ ویسے کون اٹھے گا؟ سحری میں اٹھتے ہیں، منہ ہاتھ دھوتے ہیں۔ تو آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، جب آپ سحری کرنے کے لیے اٹھے ہیں تو منہ تو دھونا ہے، ہاتھ بھی دھونے ہیں۔ بھائی ہاتھ دھونے تو آپ کونیوں تک دھو لیں، یہاں تک آدھے کیوں دھو رہے ہیں؟ پورے دھو لیں۔ بھائی منہ دھونا ہے تو پورا دھو لیں منہ، سبحان اللہ۔ اور بھائی جب منہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیے، تو باقی کیا رہ گیا؟ ہاتھ کو گیلا کرو، سر پہ پھیرو، 3 فرض پورے ہو گیا، پاؤں بھی دھو ہی لو یار۔ جب پاؤں دھو لیے تو ہو گیا پورا وضو۔ اب وضو ہے تو کھانا رکھا ہوا ہے، چلو بھائی جلدی سحری کر لو، بولا اب بھی آیا، جان ماز بچھایا اور نیت مان لی، اللہ اکبر، 2 رکعت نماز تہجد، سبحان اللہ۔ 30 دن جب تہجد پڑھیں گے، کمال نہیں ہو جائے گا؟ عادت بن جائے گی تہجد پڑھنے کی، سبحان اللہ۔ یہ برکت کہاں سے آ جائے گی؟ یہ رمضان سے آئے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتائے جا رہا ہوں، یہ رمضان کی برکتیں ہیں، اور ہمیں ان برکتوں کو حاصل کرنا ہے۔ اور برکتیں حاصل کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ان برکتوں کے متعلق بہت بہترین تربیت فرمائی۔ خود اپنا معمول تراویح کا رکھا، اپنا معمول نوافل کا رکھا، اپنا معمول تلاوت قرآن کا رکھا، اور ایسا تلاوت قرآن کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام مل کر ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے تھے، دور کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے ایک ایک چیز انہوں نے فٹ کر دی۔ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ امید ہے میری باتوں کو آپ نے ضرور غور سے سنا ہوگا، اور نہ صرف سنا ہوگا بلکہ عمل کرنے کی بھی نیت کریں گے۔ اور یہ بہت آسان باتیں ہیں، میں نے کوئی مشکل بات نہیں کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں عبادات اور ریاضات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تہجد کی بھی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات چل رہی تھی فضیلت رمضان کی، اور رمضان المبارک میں جو موقع ہمیں اللہ رب العزت نے دیے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ اور طفیل، اس میں احادیث میں بھی بہت سی باتیں مروی ہوئی۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث جو الترغیب و ترہیب کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 55 پر مذکور ہے کہ رمضان کے روزے داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ بندہ روزہ رکھتا ہے، اچھا روزہ ہے کیا؟ روزہ ہے کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کا نام۔ روزے میں بندہ کیا کرتا ہے؟ روزے میں جو چیزیں اللہ رب العزت نے اس کے لیے حلال کی ہیں وہ اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ حلال اللہ رب العزت نے اس پر روٹی کی، کھانا، دودھ، پانی، وہ سب اپنے اوپر حرام کر لیا۔ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک جو چیزیں 12 مہینے حلال ہیں وہ اللہ کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر حدیث میں آیا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے تو اس کی جزا بھی میں خود ہوں۔ سبحان اللہ۔ بھائی کسی ایک نیک کام کی جزا یہ ہے کہ آپ کو جنت میں ایک درخت لگ جائے گا، آپ کو جنت میں ایسا محل دیا جائے گا، آپ یہ نیک کام کریں گے آپ کو یہ انعام ملے گا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بقیہ انعامات تو اپنی جگہ پر، یہ انعامات جس نے تخلیق کیے ہیں وہ خالق لم یزل کہتا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں۔ میں رب
روزے کی جزا ہوں. تو روزہ رکھنے والا خالق لم یزل کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے جو مہک آتی ہے بھوکے رہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کو وہ بہت پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے میرے لیے روزہ رکھا اور شدید پیاس میں ہے، اتنی بھوک میں ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے اور اس کے سامنے چیز پڑی ہوئی ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، پھر بھی کچھ نہیں کھا رہا. وہ دیکھ بھی نہیں رہا، پھر بھی ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پی رہا کہ تھوڑی سی پیاس ہی بجھا لو. نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ میں جس کے لیے روزہ رکھے ہوئے ہوں کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، وہ رب عز و جل تو دیکھ رہا ہے. تو اس ایمان کی وجہ سے یہ خلوت میں بھی اس حال میں رہتا ہے جس حال میں یہ روزے کی حالت میں جلوت میں ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے بھی ایسے ہی رہتا ہے، تنہائی میں بھی ایسے ہی رہتا ہے، نہیں کھاتا، کیونکہ یہ اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس میں روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مکہ معظمہ میں رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا، تو اللہ عز و جل اس کے لیے اور جگہ کے مقابلے میں 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سواری کرنے کا ثواب، اور ہر دن اور رات میں نیکی لکھے گا. یہ روایت صحاح ستہ میں ابن ماجہ نے کی ہے، جلد 3 ہے، صفحہ 523 523. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مکے اور مدینے میں رمضان کرتے ہیں، سبحان اللہ عز و جل. لیکن جو نہ کر سکیں تو وہ بھی ٹینشن نہ لیں، رمضان میں آلریڈی اجر و ثواب اتنا بڑھا دیا جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے، جس نے رمضان میں ایک بار سبحان اللہ کہا یا ایک نیکی کی، ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 1,00,000 مرتبہ وہ نیکی کی. 11 مہینے جو ثواب 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے سے ملتا ہے، درود شریف ایک مرتبہ نہیں 1,00,000 مرتبہ پڑھنا ہو، 11 مہینے پڑھو، رمضان میں ایک بار پڑھو تو اس 1,00,000 کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. رمضان میں تو آلریڈی بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن جس کو اللہ رب العزت نے بلا لیا، جس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دربار میں حاضری کی اجازت دے دی، سچی بات ہے، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے بلاوے کا. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم جائیں گے، جن کے پاس نہیں ہوتے ان کے پیسوں کا انتظام بھی ہو جاتا ہے، اور جن کے پاس ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں. امیروں کی مذمت نہیں کرتا، دین اسلام مذمت کرتا ہے مال گن گن کر جمع کر کے چھپا کے رکھنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، صدقہ نہ دینے والے، خرچ نہ کرنے والے، ان پر اسلام کہتا ہے کہ خبردار، تم نے نہیں دیا یہی مال تمہارے گلے پڑے گا. لیکن جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور امیر لوگ ہیں ان کی بھی بڑی فضیلت ہے. سبحان اللہ. صحابہ اکرام علیہ رضوان کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں اور اپنی بات کو کمپلیٹ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. صحابہ کرام تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مال، وہ فلاں 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 امیر صحابہ ہیں، وہ مال خرچ کرتے ہیں اور مال خرچ کر کے وہ نیکیوں میں ہم سے بڑھ جاتے ہیں. کچھ ایسا کرم فرمائیے کہ ہماری نیکیاں ان کے برابر ہو جائیں. میرے آقا علیہ السلام نے غریب صحابہ کو تسبیح ارشاد فرمائی کہ تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح کیا کرو، زمین پر سونا خیرات کرنے کا ثواب تمہیں دیا جائے گا، اور جتنی زیادہ پڑھو گے اتنا اجر و ثواب ہے. او کما قال. خوش ہو گئے، چلے گئے. تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بولا اب کیا ہوا؟ بولا اب امیر صحابہ کو پتہ چل گیا کہ ہم یہ نیکی کرتے ہیں، اب انہوں نے بھی کرنا شروع ہو گئے اور وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، اب ان کی نیکیاں دوبارہ ہم سے زیادہ ہو گئیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے. سبحان اللہ. تو مالدار لوگ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی بڑی ستائش ہے، ان کی بڑی تحسین ہے، ان کے لیے بڑا انعام ہے. مذمت ان مالداروں کی ہے جو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے نام پر بھی نہیں. اور کچھ بد نصیب تو ایسے ہیں جو جمع کر کے رکھتے ہیں، اپنے اوپر بھی نہیں لگاتے، اپنے بچوں پہ بھی نہیں لگاتے، اپنے گھر بار پہ بھی نہیں لگاتے، اور مرنے کے بعد ان کی دولت کیڑے کھاتے ہیں، ان کے جسموں کو بھی کیڑے کھاتے ہیں. اور غریب پیسہ ہے ہی نہیں خرچ کرنے کے لیے تو ٹینشن نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تسبیحات پڑھو، مال خیرات کرنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. رمضان میں پڑھو، اور رمضان تو شروع ہو گیا، آج پہلا رمضان، تو شروع ہو جائیں، تسبیح لیں، کاؤنٹر لیں، کچھ بھی لیں، گن گن کے پڑھیں یا بغیر گن کے پڑھیں، اور یہاں سے پڑھنا شروع کریں. سبحان اللہ عز و جل. آپ دیکھتے جائیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ بولیں گے 1,00,000 بار سبحان اللہ کا ثواب، ایک مرتبہ الحمدللہ بولیں گے 1,00,000 بار الحمدللہ کا ثواب، ایک مرتبہ اللہ اکبر بولیں گے 1,00,000 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا ثواب، ایک بار درود شریف پڑھیں گے 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب. یہ فضیلتیں آپ کو مل رہی ہیں. سبحان اللہ. تو پڑھیے، شروع ہو جائیے، جو دعا چاہے مانگیے، رحمت طلب کیجیے. یہ پہلا عشرہ رحمت والا ہے، تو رحمت کی دعا مانگیے. یا اللہ رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے، ہمارے گھر بار پر رحمت کے دروازے کھول دے، ہم پر رحمتوں کی بارشیں فرما. یہ رحمت والا عشرہ ہے مولا، ہمارے گھر کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے. الہی رحمتوں کا ہم پر نزول فرما. مانگیے، رحمتیں مانگیے، مغفرتیں مانگیے، بخششیں مانگیے. دیتا ہے وہ رب، کسی کو مایوس نہیں کرتا. اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.